آپ کو اس وقت براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں شیئر کر چکا ہوں، جو پورا ایک منی لانڈرنگ کا ایک نیٹ ورک چلایا گیا 10 سال، کس طرح سے چلایا گیا، کون اعلیٰ کار تھے، کن کن لوگوں کے نام پہ کمپنیز بنی، استعمال کیا گیا، اور ان کا لنک کس طرح سے شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے ساتھ ملتا ہے، اور ان سے انہوں نے کون سے فائدے بینیفٹ ڈائریکٹ حاصل کیے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں یہ تمام چیز جو تھی ایک شروع ہوئی تھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے FMU، جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا، جس کا کام ہے کہ جو بھی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینکنگ کے مد میں ان کو رپورٹ کیا جائے۔ تو ایسی ہی ایک سے زائد بہت زیادہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز رپورٹ ہوئی تھی نیب کو، جہاں سے اس تفتیش کا آغاز ہوا، اور پھر جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی گئی، بہت ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہوئی، بہت سارے جرنلسٹ نے بھی اس کے اوپر کام کیا۔ اب وہ تمام شواہد، تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ایک ریفرنس کی صورت میں، کیونکہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے، یہ بات کیا صرف پریس کانفرنسز تک محدود رہے گی یا اس میں کچھ آگے بھی چیزیں نکلیں گی؟ تو اس میں ایک بڑا اہم سٹیپ ہے جس کو شاید زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا، وہ نیب کا ریفرنس جو TT کیس ہے، جس کو عام زبان میں ہم TT کیس کہتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ اس ریفرنس کی کاپی ہے۔ اس ریفرنس سے اچھا اور مضبوط ریفرنس نیب کا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی فائل ہوا ہوگا پاکستان میں۔ 55 والیومز پہ مشتمل، 25,000 صفحات، اینڈ آل ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بینکنگ کیا ایویڈنس ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے ایویڈنس ہوتا ہے، کمپنیز کے ریکارڈز ہیں SECP کے، ٹیکس کی اس کے اندر ریکارڈز ہیں، الیکشن کمیشن کے ریکارڈز ہیں، فارن ریمیٹنسز کے ریکارڈز ہیں، سوئفٹ میسیجز ہیں، فارم R ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میری خواہش تو تھی کہ میں وہ 55 کے 55 والیومز آپ سے شیئر کر سکتا، میں نے عدالت میں درخواست بھی دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک مجھے صرف ریفرنس کی کاپی اور IO رپورٹ مل سکی ہے آفیشلی، جو اس کو جس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے صحافیوں نے دی بھی ہوگی، آپ دے بھی سکتے ہیں، اور آپ کو آفیشلی، کیونکہ یہ سارا پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیٹ 90s میں دیکھیے تو US کی سینٹ نے جب منی لانڈرنگ کے آفینس کو باقاعدہ اس کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے پڑھا، تو جو 4 کیسز لیے گئے تھے ان میں سے ایک کیس انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی تھا، وہ آصف علی زرداری صاحب کے SGS کوٹکنہ کیس کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو اسٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ TT کیس جو ہے، TT مافیا کا، وہ کیس بنایا جائے گا، کیونکہ اس زمانے سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہے، جس کا کریڈٹ بہرکاف نیب کی انویسٹیگیشن ٹیمز کو جاتا ہے۔ کچھ میں تفصیلات ہیں اس ریفرنس سے متعلق، وہ میں کوئکلی شیئر کرتا ہوں، پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اس پورے جو 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے، 25,000 صفحات پہ مشتمل، اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، 16 ایکیوز پرسنز ہیں، جس میں سے 6 فیملی ممبرز ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے، جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے، یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں، جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل ہیں۔ 10 ان کے اکمپلسز ہیں، 10 لوگ وہ ہیں جو مختلف رولز میں ان کو اسسٹ کرتے رہے، معاونت فراہم کرتے رہے اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے۔ 4 بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، 4 اس کے اندر اپروورز بھی ہیں، یعنی کہ 4 وہ لوگ ہیں جو ملزمان کی مد میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا گناہ قبول کر کے اپنا سارا رول ڈسکلوز کیا اور پروسیکیوشن کی اسسٹنس کی، جس کی وجہ سے ان کو اپروور بنا دیا گیا، یعنی کہ سلطانی گواہ۔ تو ان 4 لوگوں نے شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف گواہی دی۔ اس کے علاوہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ان میں سے ان کمپنیوں کے تفصیل تو میں آپ سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ 3 بے نامی کمپنیاں، فرنٹ کمپنیاں بھی اس ریفرنس کا حصہ ہیں۔
ایک کمپنی ہے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ کمپنی بنائی گئی ایک نثار گل اور احمد علی احمد کے نام پہ. نثار گل ان کے سی ایم ہاؤس میں 10 سال ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز رہے شہباز شریف صاحب کے. دوسرے علی احمد صاحب ڈائریکٹر اسٹریٹجی رہے. نثار احمد گل زیر حراست ہیں, وہ بھی اس میں ایکیوزڈ ہیں. علی احمد شاید ابھی تک مفرور ہیں, اشتہاری ہیں اس کیس میں. اس کیس نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی اور ریفرنس کے اندر ڈائریکٹ شواہد دکھائے گئے کہ کس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے شہباز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے. دوسری بے نامی کمپنی یونیٹاس اسٹیل کے نام سے ہے, اس میں بھی یہ 2 اشخاص اور تیسرا شخص طاہر نقوی جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ہے شریف گروپ آف کمپنیز میں, اس کے نام پہ تھی. یہ دوسری بے نامی کمپنی دکھائی گئی جس میں یونیٹاس UNITAS یونیٹاس. تیسری کمپنی جو ہے وہ نثار ٹریڈنگ کنسرن ہے, اور یہ کمپنی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کمپنی نام رجسٹرڈ ہے راشد کرامت کے. راشد کرامت جو ہے اس کو کاغذات میں اگر آپ دیکھیں تو شریف گروپ آف کمپنیز میں وہ پرچیز اسسٹنٹ ہے. 18 یا 20 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور اربوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ریفرنس کا حصہ بھی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ 173 کی, آپ پڑھیے, اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک کمپنی ہے جو اس ریفرنس کا حصہ بنی ہے. ابھی اور بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن اس ایک کمپنی کے اندر کک بیکس اور کمیشنز بھی وصول کیے جاتے تھے, کیونکہ پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو مختلف ٹھیکیداروں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے, مختلف پارٹی کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے, اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور حمزہ کو دیے تھے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیے یا کوئی عہدہ لینے کے لیے پیسے دیے تو وہ نثار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیوں جمع ہو رہے ہیں, وہ PMLN کے پارٹی فنڈ کے اندر کیوں نہیں جمع ہو رہے. ایک چیز تو یہ ہے, اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PMLN کے اندر پیسے دے کے عہدے دیے جاتے ہیں, چاہے وہ پارٹی کے عہدے ہوں یا سرکاری عہدے ہوں. 1-2 تو میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر بڑی واضح مثالیں ہیں کہ ایک شخص کو بیت المال کا پنجاب کا لگا دیا گیا اور اس سے پہلے 1 کروڑ روپیہ اس نے حمزہ شہباز کو دیا جو اس نے نثار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر جمع کرایا. تو اس طرح کے بہت ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس کیس کے اندر. اس کے علاوہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ 177 فیک فورن ریمیٹنسز, جس کو عام زبان میں ہم TT کہتے ہیں, وہ اس ریفرنس کا حصہ ہے. اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ سالگرہ کے حوالے سے شہباز برتھ ڈے گفٹ پیش کر دوں. اس میں وہ لکھا ہوا ہے, لفظ استعمال کیا ہے 177 فیک فورن ریمیٹنسز, a case of organized international money laundering. کہ ایک یہ بڑا ہی آرگنائز قسم کا گینگ ہے جس نے آرگنائز منی لانڈرنگ کی ہے اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے. اور اس میں وہ تمام جو فیک ریمیٹنسز ہیں ان لوگوں کے نام پہ ساری اس وقت وہ ریفرنس کا حصہ ہیں, چاہے وہ منظور پاپڑ والا تھا یا کوئی ریڈی بان تھا, تیسرا تھا, وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریفرنس کا اگر آپ دیکھیے تو انویسٹیگیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 108 سے شروع ہوتا ہے, بینیفیشل انٹرسٹ آف شہباز شریف. کیونکہ یہ بڑا سوال کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب, پبلکلی بھی کہتے رہے ہیں اور نیب کے سامنے بھی جا کے کہتے رہے ہیں کہ جی میرے بیٹوں کا کاروبار ہے, آپ ان سے پوچھیں, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی نیب نے میں سمجھتا ہوں بالکل ڈسٹروائے کر دیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک انالیسز اس کی 173 کی رپورٹ کے اندر دے دیا ہے کہ بینیفیشل انٹرسٹ آف شہباز شریف ان فیک فورن ریمیٹنسز لانڈرڈ پروسیڈس, کہ جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دھن تھا اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا. اس کی 3 میں مثالیں جو بالکل ڈاکومنٹڈ ہیں اس کے اندر, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مثال ہے کہ ان کی جو امپورٹڈ لینڈ کروزر تھی, بڑی مشہور ہے وہ, اس کی کسٹم ڈیوٹی انہی اکاؤنٹس میں سے پے کی گئی, انہی جو TT کی رقوم تھی اس سے وہ پیمنٹ کی گئی. دوسرا 2 گھر خریدے گئے, 2 ڈفرینٹ گھر خریدے گئے فیز 5 DHA لاہور میں,
ان کی پیمنٹ انہی ٹی ٹیز سے، جو فورن ٹی ٹیز آئی ہوئی تھی، فیک ٹی ٹیز تھی، کسی پاپڑ والے کے نام، کسی ریڑھی بان کے نام، کسی ایک عام ہاکر کے نام، انہی کے آئی ہوئی ٹی ٹیز میں سے ان کے جمع کیے گئے. کیونکہ شہباز شریف صاحب تو خادم اعلیٰ تھے، وہ تو اپنی تنخواہ بھی دان کر دیتے تھے، اپنے پاس ان کا کوئی، یہ ان کا ڈکلیئرڈ ہے کہ میں نے ایک پیسہ بھی، ایک دہلا بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. لیکن چونکہ وہ ان کی کافی زیادہ زوجیات تھی، تو انہوں نے جب کسی کو تحفہ دینا ہوتا تھا تو وہ اسی مال میں سے پیسہ لے کے اس کو تحفہ دیتے تھے. تو 2 DHA کے گھر بھی انہی پیسوں سے خریدے گئے، اور اس کی منی ٹریل موجود ہے. یہ کسی کا زبانی بیان نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب زبانی بیان نہیں مانتے کسی کا. اس کے علاوہ وسپرنگ پائن میں ولاز ہیں، وہ بھی خریدے گئے. ان کی بیگم تیمینہ دورانی کے لیے انہوں نے ان کو گفٹ میں کیے، وہ بھی انہی پیسوں سے. اور وہ فیک ٹی ٹیز دکھایا گیا ہے کہ وہ آ کے گرتی ہے ان کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے سیم ڈے ٹرانسفر ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ پیمنٹ ہوتی ہے وسپرنگ پائنز کی ولاز خریدنے کے لیے، اور سملرلی DHA کے گھروں کو خریدنے کے لیے. یہ بھی تمام چیزیں اب اس ریفرنس کا حصہ ہیں. ساتھ ساتھ اس میں حمزہ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر درج ہیں، جو میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا کہ پنجاب کے مختلف ٹھیکیداروں، پارٹی کے عہدیداروں اور بزنس کنسرن سے ڈائریکٹ پیمنٹس وصول کی. کیونکہ پورا کنیکشن بن جاتا ہے کہ بیسیکلی پیسہ جا رہا ہے نثار ٹریڈنگ کے کنسرنز میں، اسی پیسہ میں سے، اسی اکاؤنٹ میں سے پیسے پھر نکل کے ان کے ہی اپنے کمپنیز کے اکاؤنٹس میں اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اور ٹرانسفر کروانے والے، ایون چیک لے جانے والے، کیش لے جانے والے، دو ٹرسٹڈ کیش بوائز ہیں. ایک کا نام ہے شعیب قمر اور ایک کا نام ہے مسرور انور. شعیب قمر اور مسرور انور دونوں زیر حراست ہیں اور اس کیس کے اندر ملزمان ہیں. اور اگر آپ اس میں ملزمان کی لسٹ میں دیکھیں گے تو ان کا نام جو ہے وہ سیریل نمبر 12 میں ہے مسرور انور اور مسرور انور، شعیب قمر، اور شعیب قمر 15 نمبر پہ ایکیوزڈ ہے. یہ وہ دو ٹرسٹڈ کیش بوائز تھے جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں معاونت فراہم کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کے اندر اگر آپ 50,000 یا 50,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے. تو اسی شناختی کارڈ سے یہ ٹریس ہوئے اور اسی ٹریس کرنے سے ہی ان کے تمام فیک اکاؤنٹس کا اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا. تو ان کے جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب منی لانڈرنگ کریں تو کوئی سوفسٹیکیٹڈ طریقہ اپنائیں. سارے تعلیم جو ہے آکسفورڈ سے نہیں ملتی، کوئی یہاں سے ٹاٹ والے اسکول سے بھی کچھ پڑھ لیں تو شاید نہ پکڑے جا سکیں. یہ تو جی ان کے اس ریفرنس کا سارا قصہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا رہا، جو بھی چیزیں آن ریکارڈ تھی وہ تمام اب ریفرنس کا حصہ ہے. فرد جرم ان پہ عائد ہونے والی ہے اور ان کے ہیلے بہانے بدستور جاری ہیں. جب یہ باہر ہوتے ہیں تو اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ 9 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے بھاشن دے سکتے ہیں، لیکن جب عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہائے میں مر گئی. اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ جو منی لانڈرنگ کا قصہ ہے، یہ جس کو اس 173 کی رپورٹ میں اور نیب کے ریفرنس میں آرگنائز منی لانڈرنگ کا ایک گینگ کہا گیا ہے، ان کی منی لانڈرنگ کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا. نیب اسی اسٹریم کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جو آپ کی آئی ہے ساری کی ساری FMU کی STRs میں سے. اب جب ان تحقیقات کا اور ان کے طریقہ واردات کا معلوم ہوا اور مختلف اداروں نے کام کرنا شروع کیا، تو ابھی آپ کے نوٹس پہ آیا ہوگا، پچھلے 1-2 دن سے خبروں میں ہے کہ FIA جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے شوگر ملز کو لے کے، جو شوگر کمیشن کی پیرائی میں، تو صرف ایک شوگر مل، ان کی رمضان شوگر مل کے اندر 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے. اور وہ طریقہ واردات وہی ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں استعمال کیا، کہ فیک اکاؤنٹس بنائے اپنے ملازمین کے نام کے اوپر. اب اس کی کچھ تفصیل بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا ان کا ہے ملک مقصود رمضان شوگر مل جی. 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ صرف ان کے
11 ملازمین ہیں. 11 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو استعمال کر کے 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. یہ صرف ایک شوگر مل کی ایک سٹریم آف انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے. ابھی تو جیسے جیسے معاملات کھلتے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی ان کس طرح سے نکلے گی. لیکن یہ تو 9.5 ارب وہ ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے. اس میں تو بالکل وہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان 11 لوگوں کی تو آپ کو یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی. سب سے پہلا نام ہے ملک مقصود کا. ملک مقصود چپڑاسی ہیں, پی این ہیں ان کے شریف گروپ آف کمپنیز میں. ان کی ماہانہ تنخواہ ہے 16,000 روپیہ. یہ جو 16,000 روپیہ ملک مقصود صاحب لیتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب روپیہ نکالا اور ڈالا گیا. 2.3 ارب روپیہ اس کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی. اچھا, صرف 2 سالوں میں, 2016 اور 17 میں. اب ملک مقصود صاحب کی ایک اور بھی, پتہ نہیں شاید ان کی سالگرہ شہباز شریف سے نہ ملتی ہو, لیکن ایک اور چیز ان کی بڑی ملتی ہے شہباز شریف سے. دونوں کے بینک اوپننگ فارم کے اندر جو پتہ لکھا ہوا ہے کورسپونڈنگ ایڈریس وہ سیم ہے. 7A نیو مسلم ٹاؤن کا پتہ ہے جو ان کی کمپنی کے دفتر کا پتہ ہے. تو یہ تو ایک ان کی قدر ہے. باقی ملک مقصود جب ملے, آپ کو ملے یا مجھے ملے, میں ان سے پوچھوں گا, سالگرہ تو سیم نہیں ہے ان کی. اگلے ہیں جی اظہر عباس صاحب. یہ کلارک ہیں ان کے دفتر میں, شریف ٹرسٹ میں, شریف گروپ آف کمپنیز میں. اظہر عباس 9,000 روپیہ سیلری ہے. 2011 میں انہوں نے جوائن کیا ان کے گروپ آف کمپنیز کو. 9,000 روپیہ تنخواہ ماہانہ لینے والا شخص, اس کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. تیسرے ہیں جی غلام شبر. غلام شبر صاحب بھی کلرک ہیں. 2012 سے لے کے 2014 تک 1.1 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں. چوتھے ہیں خضر حیات نظر صاحب. اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں رمضان شوگر مل میں. ماہانہ تنخواہ ہے 38,000 روپیہ. ماہانہ تنخواہ ہے 38,000 روپیہ. اور ان کے اکاؤنٹ میں 1.4 ارب 2010 سے لے کے 2014 تک کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. پانچویں ہیں محمد انوار صاحب. یہ بھی چپڑاسی ہیں شریف گروپ میں, اور ان کے اکاؤنٹ میں 880 ملین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے 2011 سے لے کے 2015 تک. چھٹے ہیں اقرار حسین صاحب. یہ اکاؤنٹ کلارک ہیں رمضان شوگر مل میں. 650 ملین کی منی لانڈرنگ 3 سالوں میں. تنویر الحق صاحب آئی ٹی برانچ میں کلرک ہیں. 512 ملین کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. توقیر الدین اسلم مینیجر سیلز ہیں. 480 ملین. توقیر الدین اسلم 480 ملین کی منی لانڈرنگ ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مزید تفتیش جاری ہے, 4 پیپر کمپنیاں یعنی کہ کاغذی کمپنیاں ان یہ جو توقیر صاحب ہیں ان کے نام رجسٹرڈ ہے. اس کا بھی ابھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کتنے کا پلتا لگایا گیا ہے. گلزار احمد خان صاحب ہیں. 425 ملین کی منی لانڈرنگ. یہ بھی ایک کم تنخواہ پہ رمضان شوگر مل میں ملازم ہیں. مسرور انور جو کیش بوائے ہیں, اور ان کی شریف گروپ میں ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ رائڈر کا ہے, جس کی 25,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 230 ملین کی منی لانڈرنگ کی گئی. رانا وسیم مینیجر آئی ٹی, ان کے اکاؤنٹ میں 250 ملین کی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. تو یہ صرف 11 اکاؤنٹس کا حساب ہے ان کے گروپ کے ملازمین کا. 9.5 ارب روپیہ. دیکھیے یہ اتنے سخی ہیں سلمان شہباز صاحب یا جو پورا خاندان ہے کہ آپ ان کے ہاں ملازمت کریں, چاہے آپ چپڑاسی ہوں, اکاؤنٹس کلرک ہوں, آئی ٹی شائٹی جانتے ہوں, 2-3 ارب روپیہ آپ کو دے دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ایسے سخی ہیں. اب رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ رمضان شوگر مل ہے جو ان کے فیملی سیٹلمنٹ کے بعد شہباز شریف فیملی کے حق میں ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب خود پولیٹکس میں تھے تو انہوں نے یہ مل کا انتظام و انصرام اپنے 2 انتہائی ہونہار سپوتوں کے
مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خضر حیات اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے 1.4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی, اور منی لانڈرنگ اب تک جتنی ٹی ٹیز کے ذریعے ہوئی ہے پورے دور میں اب تک نہیں ہوئی.